ایک عورت کے 2 جوان بیٹے تھے، دونوں ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کی گود میں پلے، لیکن وقت کے ساتھ دونوں کی زندگی کا رخ مختلف ہو گیا۔ ماں نے دونوں کو برابر کا پیار دیا، لیکن قسمت نے دونوں کے لیے الگ راستے لکھ دیے۔ بڑا بیٹا بچپن سے ہی پڑھائی میں تیز تھا، کتابوں سے اس کی گہری دوستی تھی، محنت کرتا رہا اور وقت آنے پر شہر کے ایک دفتر میں نوکری مل گئی۔ لوگ اسے عزت سے بابو کہتے تھے۔ روز صبح وہ صاف ستھرے کشمیری کپڑے کا بنا ہوا گرم کوٹ پاجامہ، صدری اور ٹوپی پہن کر دفتر جاتا۔ کشمیری کپڑا موٹا، نرم اور ٹھنڈ کو کاٹ دینے والا ہوتا تھا، جو صرف پڑھے لکھے لوگ ہی پہنتے تھے۔ دوسرا بیٹا پڑھائی سے دور رہا، وہ ہمیشہ پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ وہ شہر میں راجگری کا کام کرتا تھا۔ اینٹ، گارا، پسینہ اور سخت محنت اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ عام طور پر موٹا کرتا اور پگڑی پہنتا، سردی سے بچنے کے لیے کبھی رضائی اوڑھ لیتا، کبھی موٹا کمبل یا پھر بھاری مرزائی پہن لیتا، کیونکہ ایسے کپڑے کام کے لیے زیادہ مناسب ہوتے۔ ماں دونوں کو دیکھ کر صرف اتنا کہتی، اللہ دونوں بیٹوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن دل ہی دل میں وہ چھوٹے بیٹے کے لیے پریشان رہتی تھی کہ وہ پڑھا نہیں اور مزدوری کا کام کرتا ہے۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن چھوٹے بیٹے کی پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک دن ماں نے کچھ ایسا کیا کہ اس کا بیٹا پڑھائی کی طرف آ گیا۔ ایک سال جاڑے کی سخت سردی آئی، ٹھنڈ ایسی ہاتھ پیر سون ہو جاتے۔ ماں نے دیکھا کہ بابو بیٹا روز صبح اندھیرے میں دفتر جاتا ہے۔ اس نے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی سے کشمیری کپڑے کا ایک نیا موٹا اور گرم کوٹ سلوا دیا۔ جب بیٹا پہن کر نکلا تو ماں کا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ چھوٹے بیٹے کی نظر جب اس کوٹ پر پڑی تو اس کے دل میں بھی ایک خواہش جاگ اٹھی۔ اس نے ادب سے ماں سے کہا، امی جان، میرے لیے بھی ایسا ہی کوٹ سلوا دیں۔ ماں نے تھوڑی دیر سوچ کر جواب دیا، بیٹا، یہ کپڑے تمہارے کام کے نہیں، تم اینٹ گارے کا کام کرتے ہو۔ یہ کوٹ اور پیجامہ کام کے دوران پھٹ بھی سکتا ہے اور تمہیں مشکل بھی ہوگی۔ تمہارے لیے موٹا کرتا، مرزائی یا رضائی ہی بہتر ہے۔ ماں کی بات سخت تھی لیکن سچ تھی۔ یہ الفاظ چھوٹے بیٹے کے دل پر لگ گئے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رات کو جب وہ آگ کے پاس بیٹھا تھا اور اوپر سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے دماغ میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، افسوس، اگر میں نے پڑھائی کی ہوتی تو آج مجھے بھی یہ بات سننی نہ پڑتی اور میں بھی کہیں افسر لگا ہوتا۔ یہ غیرت کا لمحہ تھا، وہ غیرت جو انسان کو توڑتی نہیں بلکہ جگا دیتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی یہاں نہیں رکنی چاہیے۔ دن میں راجگری کرتا رہا، لیکن رات کو پڑھائی شروع کر دی۔ اس کے بڑے بھائی کا دفتر میں ایک ریٹائرڈ استاد آتے تھے جو کبھی اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ بھائی نے اس استاد سے بات کی اور انہوں نے اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ شروع میں اس کے لیے قلم پکڑنا بھی مشکل تھا۔ ہاتھ جو اینٹوں کے عادی تھے کاغذ پر لڑستے تھے، لیکن حوصلہ مضبوط تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے لکھنا، پڑھنا، سمجھنا سیکھ لیا۔ استاد کہتے ہیں، اسلام کی ایک تعلیم اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے راجگری چھوڑ دی، دنیاوی تعلیم کے لیے پرائیویٹ طور پر داخلہ لے لیا۔ لوگ ہنستے رہے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دن رات محنت کرتا رہا، اللہ نے برکت ڈالی۔ اس نے صرف 6 سال میں اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ میٹرک، انٹر اور پھر MS، سب کچھ لگاتار محنت کا نتیجہ تھا۔ ماں ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے ہاتھ میں MA کی ڈگری تھی۔ جس ہاتھ میں کبھی اینٹ ہوتی تھی، آج اس ہاتھ میں علم کا ثبوت تھا۔ شہر میں اس کے اچھے عہدے پر نوکری مل گئی۔ ایک دن پھر سردی آئی۔ ماں نے دیکھا کہ دونوں بیٹے ایک جیسے گرم کوٹ پہنے کھڑے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اس نے چھوٹے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہ تمہاری محنت اور اللہ کے بھروسے کا پھل ہے۔ اسے سر جھکا کر بولا، امی، آج جو کچھ بھی ہوں وہ اس دن کی آپ کی بات کا نتیجہ ہے، ورنہ شاید میں کبھی اپنی زندگی کا راستہ نہ ڈھونڈ پاتا۔ غیرت، محنت اور علم، یہ 3 چیزیں انسان کو بلندی تک لے جاتی ہیں۔ جو اپنی کمی کو پہچان کر خود کو بدلنے کا فیصلہ کرے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا ساتھ دیں۔